ڈیرے ڈال دیے, کیڑے پڑ گئے, یہ غلط بات ہے, نبی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو کیڑے ڈال دے. بیماری تھی بہت زیادہ, 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے. ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے. وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا ایوب کیا حال. اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے. اور وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا اور تم بیمار نہیں ہوگے, موت نہ ہوگی, دکھ درد دکھڑے نہ ہوں گے, اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے, کوئی خدمت, کوئی ضرورت. کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں, تو پھر اللہ فرمائے گا تو اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں. کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا, کبھی ناراض نہ ہوں گا. منزل ملی, منزل ملی, منزل ملی. وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھن جائے. وہ عزت کیا عزت ہے, وہ دولت کیا دولت ہے, وہ شہرت کیا شہرت ہے جسے موت مٹا دے, قبر گلا دے, ہوا اڑا دے, تاریخ بھلا دے. جن کے نام کی گونج تھی دنیا میں آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے. یہ کامیابی ہے, یہ میرے نبی نے بتائی ہے, یہ میرے اللہ نے. آج میں راضی ہو گیا, جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں گا. اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جمال والے حسین جمیل, یا اللہ ہمیں اجازت دے, ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں, ایک سجدہ. تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزہ نہیں آیا, آج دیکھنے کے بعد پتہ چلا سجدہ کریں. میرا اللہ کہے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود, جاؤ جاؤ سجدے معاف کر دیے. لندن میں تھے, ویسٹ ہیم میں تھے, ایسٹ ہیم میں تھے, وہ وہاں تھے, یہاں نہیں. وہاں تم غلام تھے, میں مالک تھا, تمہارے ذمہ میری عبادت تھی. اب تم مہمان ہو, میں میزبان ہوں, اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. بولو کیا کھاؤ گے, کیا پیو گے, کیا کرنا ہے, جاؤ موج میلہ کرو. کہیں گے یا اللہ تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے. کہ نہیں, جمعے آ جانا, باتیں ہوں گی, دیدار بھی ہوگا, بات بھی ہوگی, کلام بھی ہوگے, مزے بھی ہوں گے. ہر جمعے میں تمہارا رب تمہارے دیدار کو آؤں گا. لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا, شام بھی دیدار کرائے گا. اور میں قربان جاؤں ابو بکر کو, ماں نے کیا ہیرا جنا, کیا لال جنا. میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا. ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ, ساری دنیا کو دیدار عام ہوگا جنت میں, اور صدیق کو دیدار خاص ہوگا. یار بھی خاص تھا, دیدار بھی خاص ہوگا. ہاں میرے نبی نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے, ابو بکر کا ادا نہیں کر سکا, اس کا حق میرا اللہ ہی ادا کرے گا. جمعرات کا دن ہے, آپ بیمار چل رہے ہیں, عشاء کی نماز کے لیے اٹھنا چاہا, غش آ گیا, بے ہوشی ہو, پھر اٹھے, عشاء ہو گئی, کل انتظار, اٹھنے لگے, پھر گرے, پھر اٹھے, عشاء ہو گئی, کل انتظار, اٹھنے لگے, پھر گرے, پھر اٹھے, عشاء ہو گئی, کل انتظار ہے. ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. ابو بکر پچھلی صف میں تھے, عمر پہلی صف میں تھے, تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی, انہوں نے عمر کو آگے کر دیا. عمر نے کہا اللہ اکبر, ہے میرے نبی بیماری میں پکارے, عمر کو پیچھے کیا جائے, ابو بکر کو آگے کیا جائے. میرے اللہ کا فرمان ہے, میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. اب اللہ الا ان یکون ابا بکر. کیا ماؤں لال جنے, کیا نصیب ہے نبی کے ساتھ پڑے ہوئے. ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل, مسجد تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے, ادھر عمر تھے, سامنے صحابہ تھے, تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے, یوں ہاتھ پکڑ لیے, کہ مجھے دیکھو ہاکذا نحشر یوم القیامہ, قیامت کے دن ہم تینوں یوں اٹھیں گے, ادھر ابو بکر اور ادھر عمر. کہ میرے بندو وہ دنیا تھی, تم غلام تھے, بندے تھے, میں آقا, اب تم مہمان, میں میزبان. اب میں پورے لندن انگلینڈ میں پھراؤں تو میں نے تو کہیں ایک پینی کی روٹی بھی نہیں کھائی کہ میں مہمان, تم تو انسان میزبان بن جائے تو اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے. تو اللہ ہے, اللہ, جاؤ مزے کرو, جمعے آیا کرو, تمہارے مزے کرائے جائیں گے, اللہ کے دسترخوان پہ بٹھایا جائے گا, کھلایا جائے گا, پلایا جائے گا, سنایا جائے گا. تھوڑی دیر گانا سننا چھوڑ دو, تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دو, میرا اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ جو لندن میں گانے نہیں سنتے تھے انہیں آج جنت کا گیت سناؤ. جنت کی لڑکیاں جو سر لگائیں گی نا, مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا تیار کرتے ہیں 3.5 منٹ کا ہوتا ہے, 3.5, میں کہا 4 بھی پورے نہیں. میں کیوں, کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے.
میں کہا میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا، جنت کی لڑکیوں کا کیا، کتنے منٹ کا، کتنے گھنٹے کا، گھنٹے چھوڑ منٹ چھوڑ، 70 سال کا ایک گانا. یوں بیٹھے سنتے رہے. جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یوں بیٹھا وہ اوپر بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ویسے بیٹھا رہے گا، جو یہاں ہے وہ ہل نہیں سکے گا. جنت کی حور گانے والی ہو. میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا اتنا فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ 7 سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں، زندوں کو چہرہ دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے کائنات روشن ہو جائے، ایک قدم خامد کی طرف سے چل کے آئے 1,00,000 ناز و انداز دکھائے، مسکرائے تو دانتوں سے نکلے ہوا نور ساری جنت کو روشن کر دے. ہاں ایمان والی عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اور عجیب سنو، ایک کالا ہے، یا رسول اللہ میں تو بالکل کالا سیاہ، میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ کا کیوں ڈرتے ہو؟ تو آ تو صحیح جنت میں، پر جو میں کہوں وہ کرنا ہوگا. تو جو مسلمان مرد عورت دنیا میں کالا ہے، اللہ اس کو جنت میں ایسی خوبصورتی دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا. افریقہ والے جنت میں سب سے خوبصورت ہوں گے. ہاں پھر اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ زبردست. کہیں گے اس سے اچھا سنو. کہو کیا؟ یا داؤد، اے داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو. پوری جنت وہ بن جائے گا ساس، اور پوری جنت کی ایک ایک ڈالی، ایک ایک پتا اس سے نئے نئے رنگ کا ساز بولے گا، دھن نکلے. پھر داؤد علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی. دنیا میں کیسی تھی کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے. میں نے واپس کر دیا، بلکہ زیادہ کر دیا. پھر داؤد علیہ السلام کا نغمہ ہوگا اور ان گیت ہوگا، ان کا ساز ہوگا، جنت والوں کو جنت ہی بھول جائے گی. پھر اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں کیا؟ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آ جا، اب آپ کی باری. پھر میرے حبیب کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، وہ آواز ہوگی، یہ دھن ہوگی، وہ لے ہوگی، یہ سر ہوگا، وہ ساز ہوگا. جنت مست، جنتی مست، پانی مست، ہوائیں مست، درخت مست، فرشتے مست. پھر اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سنو. کہیں گے اس سے اچھا؟ ہاں وہ کیا؟ تمہارا رب تمہیں سنے. لم یبقى الا ارحم الراحمین. اب اللہ کی آواز کو جنت کی ضرورت نہیں، جنت کے ساز کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہر شے تھم جائے، خاموش، اور میرا اللہ اپنا قرآن سنائے. اور پہلے جو سن رہے تھے صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے. ایک چھوٹا سا سسٹم ہے جس سے ہم سنتے ہیں، اچھی آواز ہوتی ہے، مزہ آتا ہے. جب اللہ 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 اپنا کلام سنائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا اور اس سے اللہ کی آواز اندر جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ چاہتا ہے تو میرے رب کا فرمان سنو. فلا وربک فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے خاص والوں کو میرا نبی بتا فلا وربک فلا وربک واہ. اے میرے محبوب، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم، خود ہے یا کوئی اور ہے؟ اللہ خود ہی رب ہے، خود ہی رب ہے. وہ خود کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم. جب عرب میں عشق کو انتہا پہ بیان کیا جائے، حبیب و محبوب کے تعلق کو جب گہرا کر کے بیان کیا جائے تو عاشق اپنی ذات کو دو بنا دیتا ہے. یہ کلام عرب کا تو میں سلیقہ طریقہ بتا رہا ہوں. عاشق اپنی ذات کو دو بنا دیتا ہے، دو بنا دیتا ہے. ایک کو حبیب سے جوڑتا ہے اور ایک کو باہر کھڑا کرتا ہے. پھر خود اجنبی بن کر اپنے ہی وجود کی اس کے وجود کے ساتھ جوڑ کے قسم اٹھاتا ہے. تو میرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے فلا وربک فلا وربک. اپنے آپ کو اپنے سے جدا کیا، پھر اپنی ذات کو حبیب سے جوڑا، پھر باہر کھڑے ہو کر قسم اٹھائی کہ اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم ہے. تو خود یہ عشق کا سلیقہ ہے، یہ عشق کا قرینہ ہے. یوں عاشق اپنے عشق کا اظہار کیا کرتا ہے، یوں محبوب اپنے حبیب سے محبت کا اظہار کیا کرتا ہے. فلا وربک فلا وربک فلا وربک، میں کیوں نہ قسم اٹھاؤں تیرے رب کی. یہ ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے، ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں فلا وربک، میں کیوں نہ قسم اٹھاؤں تیرے رب کی.
فلا وربک، عام ترجمہ وہی ٹھیک ہے، ایسے اپنا اجتہاد نہ کروں. فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم. میر پور خاص والوں کو بتا دے، جب تک تیرے فیصلوں پہ راضی نہ ہوں گے میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا. جب تک تیرے غلام نہیں بنے گے میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا. میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ. اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو. اس کی بندگی کے ساتھ، اس کی عبادت کے ساتھ، اس پہ قربان ہونے کے ساتھ. کوئی میر پور خاص میں بے نمازی نہ ہو، کوئی جھوٹ بولنے والا نہ ہو، کوئی ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، کوئی سود کھانے والا نہ ہو، کوئی زنا کرنے والا نہ ہو، کوئی شراب پینے والا نہ ہو، کوئی ظلم و ستم ڈھانے والا نہ ہو، کوئی افسر کا کوئی دفتر کا افسر وہ رشوت لینے والا نہ ہو، وہ قلم کوئی قاضی قلم کو بیچنے والا نہ ہو، کوئی وکیل زانی کا کیس لڑنے والا نہ ہو، کوئی عورت کو پرد نہ ہو، کہیں سے گھنگرو کی چھنکار نہ ہو، بلکہ ہر طرف اللہ ہی اللہ ہو، اللہ ہی اللہ ہو، اللہ ہی اللہ ہو. یہ تب ہوگا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ زندہ ہوگا. اور یہ محنت سے زندہ ہوتا ہے، یہ قربانیوں سے زندہ ہوتا ہے. یہ گھر بیٹھے میری 1.5 گھنٹے کی تقریر سے کوئی واہ کرے گا، کوئی آہ کرے گا، کوئی 2-4 آنسو ٹپکائے گا، کوئی جان تان کرے گا. لیکن اگر زندگیوں کو در مصطفیٰ پہ جھکانا ہے اور زندگیوں کو اللہ کے آگے جھکانا ہے تو تمہیں کوشش اور تمہیں محنت کے بغیر چارہ نہیں ہے. تمہیں گھر چھوڑنا ہوگا، تمہیں گھر چھوڑنا ہوگا، ہاں اس کے پیچھے پھرنا ہوگا، اس کے پیچھے پھرنا ہوگا. اس عشق کی راہیں ایسے ہی چھوڑا دیتی ہیں. میری شاعری ہے، یعنی میری زبان کی، پتہ نہیں تمہیں سمجھ میں آئے کہ نہ آئے. عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیوں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. اس شعر کا ترجمہ قرآن سے کر رہا ہوں. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. یہ ساری آیات اسی اشعار کا ترجمہ، یہ اشعار ان آیات کا ترجمہ، الٹا کہہ دیا. یہ اشعار ان آیات کا ترجمہ ہے، یہ اشعار ان آیات کی ترجمانی ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ان کے طریقے کو چھوڑ کر نہیں، بدعات میں مبتلا ہو کر نہیں، غلط راہوں کو اختیار کر کے نہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مَحَجَّةٍ بَيْضَاء لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ يَا أَبَا سُفْيَانَ جِئْتُكُمْ بِكَرَامَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. آیات حدیث کہ اے ابو سفیان میں ایک روشن راستہ لے کر آیا ہوں، میرے پیچھے آؤ اللہ سے ملا دوں گا، میرے پیچھے آؤ اللہ سے ملا دوں گا. میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی نہیں، دن ہی دن ہے، دن ہی دن ہے، دن ہی دن ہے. رات آتی ہے تو دن میں بدل جاتی ہے. اس راستے سے جو ہٹے گا وہ ہلاک، وہ ہلاک، وہ ہلاک. بادشاہی مطلوب نہیں، وزارت مطلوب نہیں، صدارت مطلوب نہیں، اولاد مطلوب نہیں، پیسہ مطلوب نہیں، دولت مطلوب نہیں، عزت مطلوب نہیں، شہرت مطلوب نہیں. یہ چیزیں ضرورت ہیں، ضرورتوں کو مقصد پہ قربان کیا جاتا ہے، ضرورتوں کو مقصد پہ قربان کیا جاتا ہے، خواہشات کو مقصد پہ قربان کیا جاتا ہے، حاجات کو مقصد پہ قربان کیا جاتا ہے. مقصد میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہی کربلاؤں کا پیغام ہے. کربلا ایک قائم نہیں ہوئی، ہزاروں قائم ہوئی ہیں. ایک بڑی ہے، ہزاروں ہیں، ہزاروں ہیں. ایک دفعہ پانی لگانے سے فصل سبز نہیں ہوتی، اسے بار بار پانی لگتا ہے، اسے بار بار پانی لگتا ہے. بڑی کربلا تو ایک چشمے کی طرح ہے جس سے پانی نکل رہا ہے، نکل رہا ہے، نکل رہا ہے، نکل رہا ہے، اور آگے کھیتوں میں جا رہا ہے، آگے نالیوں میں سے ہو کر، چھوٹی چھوٹی نالیوں میں سے ہو کر آگے فصلوں کو جا رہا ہے. وہ ایک بڑا دریا ہے، وہ ایک اٹھتی ہوئی موج ہے، وہ ایک برستا ہوا بادل ہے، وہ ایک گھنگور گھٹا ہے. ہاں ایک دفعہ میں زمیندار کا بیٹا ہوں، ایک دفعہ پانی لگانے سے کوئی فصل ہری ہوتی ہے. کتنے پانی لگتے ہیں تب جا کر فصلیں ہری ہوتی ہیں، کتنی شمعیں جلتی ہیں، کتنے پروانوں کا خون ہوتا ہے تب جا کے صبح ہوتی ہے.
یہی کربلا کا پیغام ہے کہ اگر آل رسول بھی ہے جن کے خون کا ایک قطرہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، جن جیسا خاندان اللہ نے دھرتی میں پیدا نہیں کیا، پھر نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو چھانٹا، اس میں سے آدم کی اولاد کو الگ کیا، سارے آدم کو پرکھا، اس میں سے عرب کی نسل کو الگ کیا، سارے عرب کو پرکھا، اس میں سے مضر کی اولاد کو الگ کیا، میں نے ابھی پیڑھی میں مضر کا نام لیا ہے، پھر سارے مضر کی اولاد کو پرکھا اور اس میں سے قریش کی نسل کو الگ کیا، پھر سارے قریش کو پرکھا، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر سارے بنو ہاشم کو پرکھا اور اس میں سے میرا انتخاب کیا، انا خیرکم ابا و نفسا، نہ میرے جیسا کسی کا خاندان ہے، اس میں سے قریش کی نسل کو الگ کیا، پھر سارے قریش کو پرکھا، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر سارے بنو ہاشم کو پرکھا اور اس میں سے میرا انتخاب کیا، انا خیرکم ابا و نفسا، نہ میرے جیسا کسی کا خاندان ہے، نہ میرے جیسا کسی کا نسب ہے، نہ میرے جیسا کسی کا حسب ہے، اس خاندان کے خون کا ایک قطرہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اس خاندان کا خون پانی کی طرح بہہ گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ کو کامیاب، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ چھوٹی سی چیز ہے، یہ چھوٹی سی چیز ہے۔ حسین آل رسول نہیں ہے، نہیں جگر رسول ہے، جگر رسول۔ آل رسول تو آج بھی موجود ہیں، آل رسول تو آج بھی موجود ہیں، اور اب تمہیں آل رسول کا مقام بتاؤں، یہ تو حسین ہے، حسین کے 200 سال بعد 232 ہجری 232 ہجری 230 28 29 کا یہ واقعہ ہے، یعنی نسل کوئی 6 7 پشتیں 8 آگے جا چکی ہے۔ اے کون تعریف کرے، ہرات میں ایک سید فوت ہو جاتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی بیوی اپنے بچوں کو لے کے ہجرت کرتی ہیں کہ یہاں میں اپنے بچوں کا فقر کس کس سے چھپاؤں گی، سب جانتے ہیں، اور وہاں سے وہ سمرقند پہنچتی ہیں، سمرقند میں وہ پتہ کرتی ہیں کوئی سخی ہو جو مسافروں کو پناہ دیتا ہو، تو انہوں نے کہا ایک شہر کا گورنر ہے اور ایک مجوسی آگ کا پجاری، ایک اس کا ڈیرا بڑا چلتا ہے، ایک شہر کا جو گورنر ہے اس کا ڈیرا بڑا چلتا ہے، ایک مسلمان ایک مجوسی، تو وہ مسلمانوں کے پاس تشریف لے گئی اور ارشاد فرمایا میں سیدہ ہوں اور میری بچیاں ہیں، مجھے پناہ چاہیے۔ تو وہ مسلمان کہتا ہے کوئی تیرے پاس نسب، کوئی دلیل، کوئی سند؟ فرمایا میں تو پردیسن ہوں، میں تمہیں کہاں سے نسب پیش کروں؟ وہ کہنے لگا یہاں تو ہر آدمی کہتا ہے میں سید ہوں، اور اس نے انکار کر دیا۔ وہ اٹھ کے مجوسی کے پاس چلی گئی، مجوسی نے اپنی بیوی کو بھیجا، اور انہوں نے بچے ایک مسجد میں بٹھائے ہوئے تھے، وہ بچوں بیوی کو بھیجا، وہ بچوں کو لے کر آئے، ان کو کھانا کھلایا، ان کو کمرہ دیا، سردیوں کے دن سے آرام کروایا، سلا دیا۔ گورنر مسلمان اب خواب دیکھتا ہے رات کو کہ جنت ہے، اور جنت میں ایک عالی شان محل ہے، اس کے دروازے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ گورنر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ عالی شان محل کس کا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ایک مومن کا ہے، ایک مومن کا ہے، ایک مسلمان کا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں، مجھے عنایت ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے مسلمان ہونے پہ دلیل پیش کر۔ وہ کانپ گیا، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا میری بیٹی پناہ لینے آئی اور تو سند مانگنے لگا، 250 سال بعد ہے، حسین نہیں ہے، 250 سال بعد متوکل کا زمانہ ہے، میری بیٹی پناہ لینے آئی اور تو نے سند مانگی، چل میری نظروں سے دور ہو جا، اسلام کی سند پیش کر۔ اس کی آنکھ کھلی، ان کا ہائے میں مارا گیا، ہائے میں لٹ گیا، وہ عورت کہاں ہے، وہ گھرانہ وہ خاتون کدھر ہے؟ وہ رات باہر نکلا، بھائی وہ مجوسی کے گھر چلی گئی، وہ ننگے پاؤں ننگے سر سب سردی میں جا دروازہ توڑا اس نے، وہ مجوسی گھبرا کے نکلا، کیا ہوا؟ آگے گورنر صاحب کیا ہوا؟ کہا وہ مہمان میرے حوالے کر دے، میرے حوالے کر دے، میرے حوالے کر دے۔ ان کا کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا۔ کہا میری ساری دولت لے لے، میرا دھن مال دولت لے لے، میرے حوالے کر دے۔ تو وہ رونے لگا کہ اب نہیں ملے گا، اب سودا دیکھا جا چکا ہے، میں نے تو بن دیکھے سودا کیا تھا، اب تو میں دیکھ چکا ہوں، جو خواب تو دیکھ رہا تھا اسی وقت میں بھی دیکھ رہا تھا، تجھے دھتکارا گیا تھا اور میں دیکھ رہا تھا میرے نبی نے تجھے دھتکارا، تو میرے نبی نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تو نے میری بیٹی کو پناہ دی، تیرے لیے اسلام مبارک ہو اور تیرے لیے جنت مبارک ہو۔ کہ میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں، میرا سارا گھرانہ مسلمان ہو چکا ہے، میری ساری بچے بچیاں مسلمان ہو چکے ہیں، میں یہ سرمایہ واپس نہیں کروں گا۔ ہاں کل نسب منقطع یوم القیامہ الا نسبی وسأبلھا ببلالھا، ہر نسب قیامت کے دن ٹوٹے گا، میرا نسب باقی رہے گا، میں اسے پانی پہنچاؤں گا۔ اتنا بڑا نسب بھی قربان ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ مل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ مل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
ایک بول حسین کا ساری نسل بچا سکتا تھا، لیکن اور اللہ کی قسم اللہ بھی ہاتھ سے نہیں جاتا تھا، چونکہ انہیں اس قربانی پر سرداری نہیں مل رہی، یہ ماں کا دودھ پیتے تھے تو میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، عمل نہیں، عمل تو بعد میں ہے، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور اے علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو اب اگر یہ یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے تو اللہ بھی راضی تھا، پہلے اعلان ہو چکا ہے، اعلان ہو چکا ہے، آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دو حسن حسین، اور یہ حضرت علی سوئے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ کی کمرے میں بات ہو رہی ہے، کمرے میں بات ہو رہی، فاطمہ تو اور میں اور یہ دو بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے علی وہ سوئے ہوئے تھے، ہم قیامت میں پانچوں اکٹھے ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، جنت مل چکی ہے، اللہ راضی ہو چکا ہے، بیعت کر لیں تو اللہ کی قسم نہ جنت میں فرق تھا نہ مقام میں کوئی کمی آتی، لیکن یہ ہوتا پھر چراغ بجھ جاتے، پھر شمع فروزہ نہ رہتی، پھر دریاؤں میں پانی خشک ہو جاتا، پھر ندی نالے خشک ہو جاتے، پھر ڈھونڈنے والوں کو روشنیاں نہ ملتی، اتنی روشنیوں کے باوجود امت بھٹک رہی ہے، اگر یہ روشنیاں بھی نہ ہوتی تو کیا سے کیا ہوتا اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتی، کہ نہیں ظالم کے ہاتھ میں میرا ہاتھ نہیں جا سکتا، مجھے ذبح کر دو، میری اولاد کو ذبح کر دو، میں یہ سودا منظور کروں گا، لیکن یہ نہ ہوگا کہ محمد رسول اللہ کے بیٹے کا ہاتھ وہ ظالم کے ہاتھ پہ چلانے میں چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، ہر مصیبت سہ سکتا ہوں، اولاد کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان کام ہے، کلمہ کفر کہہ کے تم میں بچانے کی اجازت ہے۔ امام زین العابدین حضرت علی حضرت حسین کی نسل بھی ایک بیٹے